اور اب میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے حالات اور واقعات گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کا نام برہ تھا، والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ امیمہ عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سیدہ زینب اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی والدہ امیمہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں اور عرب کا دستور یہ تھا کہ آزاد کردہ غلاموں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام دیا تو سیدہ زینب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق زینب کا نکاح زید سے ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن سیدہ کے دل میں وہ نہ اتر سکے، اس لیے اکثر گھر میں لڑائی رہتی، آپس میں نہ بنتی۔ زید ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کی بے رخی کا گلہ کرتے، عرض کرتے میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ منع فرما دیتے، فرماتے اس نے تمہیں میری خاطر قبول کیا ہے، اس لیے اب چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی، مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر زید چپ ہو جاتے، مگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا، تب انہوں نے طلاق دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زینب رضی اللہ عنہا کی دل جوئی اس طرح ممکن ہے کہ میں خود اس سے نکاح کروں، لیکن جاہلوں اور منافقوں سے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو گھر رکھ لیا، یعنی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ لے پالک کسی طرح بھی بیٹے کے حکم میں شامل نہیں۔ عرب میں مدت سے ایک برا دستور چلا آ رہا تھا، یہ کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کو حد درجے برا خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے چاہا اس بری رسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے ختم کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہے۔ آخر ایک دن زید نے آ کر آپ کو بتایا کہ اس نے تنگ آ کر زینب کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور زینب کو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ اس سے آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے جو کچھ ہوا ہے وہ زید کی رضامندی سے ہوا ہے۔ سیدنا زید آپ کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے، اگرچہ ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عظمت بیٹھ گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، یہ ان کا تقوی تھا۔ انہوں نے کہا اے زینب، تمہیں بشارت ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ اس پر زینب نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی
جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ مطلب یہ تھا کہ استخارہ کر لوں، پھر بتاؤں گی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا اسی وقت اٹھیں اور نماز کے لیے گھر میں جو جگہ بنا رکھی تھی وہاں جا کر استخارہ کیا۔ ادھر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اطلاع سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دی گئی۔ آپ نے اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا، برہ ہے۔ آپ نے برہ کی بجائے زینب نام تجویز فرمایا۔ اس نکاح کا ہونا تھا کہ منافقین باتیں بنانے لگے، وہ تو ایسے موقعوں کی تاڑ میں رہتے تھے۔ چنانچہ کہنے لگے، پیغمبر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، اور دوسری طرف خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ حق تعالی شانہ نے ان بد باطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس وضاحت کے بعد ان منافقوں کے منہ بند ہو گئے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مدینے میں 3 ہجری میں ہوا۔ ایک روایت 4 ہجری کی بھی ہے، بعض حضرات نے 5 ہجری بھی لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمے کا بھی اہتمام کیا۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر اہتمام سے کام نہیں لیا جتنا سیدہ زینب کے ولیمے میں فرمایا۔ ایک بکری ذبح فرمائی، لوگوں کو دعوت ولیمہ دی، انہیں پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی۔ لوگ کھا کر چلے گئے، لیکن کچھ بیٹھے باتوں میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو انہیں کچھ نہ فرمایا، لیکن وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، پھر تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، سب کو سلام کیا، سب نے آپ کو مبارک دی۔ بالآخر وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے اس قدر تاخیر سے جانے پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی۔ سیدہ کے نکاح کی چند خصوصیات بھی سن لیں۔ جاہلیت کی یہ رسم کہ متبنہ حقیقی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی۔ اسلامی مساوات کا شاندار اظہار ہوا۔ آزاد کردہ غلام اور آقا کا فرق ختم ہو گیا۔ اس نکاح میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ نکاح کے لیے وحی آئی۔ یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ سورہ احزاب کی آیت 37 سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس بنا پر سیدہ زینب دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے 7 آسمانوں سے اوپر کیا۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو دیندار اور اللہ سے ڈرنے والا اور سچ بولنے والا نہیں پایا۔ ان سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور صدقہ خیرات کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ وہ محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ زینب کی بہت خاطرداری فرماتے، ان کی صفات کا لحاظ فرماتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گا جس کا ہاتھ تم میں سے سب سے لمبا ہوگا۔ آپ کا اشارہ سخاوت کی طرف تھا، لیکن ازواج مطہرات نے اس کے ظاہری معنی مراد لیے اور اپنے بازوؤں کو ناپنا شروع کر دیا۔ لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب کا انتقال ہوا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مطلب ان کی سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خیرات کیا کرتی تھی۔ اپنا کفن بھی زندگی ہی میں تیار کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ اس وقت
آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 53 سال تھی۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ ان کی قبر میں تدفین کے لیے کون داخل ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا، وہ لوگ جو زندگی میں ان کے پاس آتے تھے وہی قبر میں اتاریں۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جہش اور عبداللہ بن ابی احمد بن جہش اور محمد بن طلحہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آپ کے انتقال پر سیدہ عائشہ نے فرمایا، افسوس، آج ایسی عورت گزر گئی جو پسندیدہ اوصاف والی، عبادت گزار اور یتیموں اور بیواؤں کا سہارا تھی۔ انتقال کے بعد آپ نے ایک مکان یادگار چھوڑا۔ آپ کے اس مکان کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ حکومت میں 50,000 درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں داخل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے بہت کم احادیث روایت کی، صرف 11 احادیث کتب میں ملتی ہیں۔ آپ میں تقوی غضب کا تھا، عبادت کا خاص شوق تھا۔ عبادت نہایت خشوع اور خضوع سے کرتی تھی، کثرت سے روزے رکھتی تھی، اپنے ہاتھ سے کماتی تھی، اور جو کماتی تھی سب مساکین پر صدقہ کر دیتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب کو وظیفہ بھیجا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب ازواج مطہرات کا ہے، اور فرمایا، اللہ عمر کی مغفرت فرمائے، وہ خود ہی تمام امہات المومنین میں تقسیم کر دیتے۔ اس پر لوگوں نے بتایا، یہ سب آپ کا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا، سبحان اللہ، پھر اپنے اور اس مال کے درمیان میں ایک کپڑے کا پردہ ڈال دیا۔ پھر مال لانے والوں کو فرمایا کہ اس کو یہاں ڈال دو اور اس پر ایک کپڑا ڈال دو۔ پھر فرمایا، اب کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جتنا ہاتھ میں آئے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں۔ اس طرح کپڑے کے نیچے سے مٹھی بھر بھر کر مال لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، سچی اور سخی نہیں دیکھی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر دم سرگرم رہتی تھی۔ البتہ مزاج میں ذرا تیزی تھی، جس کی بنا پر انہیں جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو مدینے کے فقراء اور مساکین میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ ان کی ہمدرد، غم گسار اور ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے بے دریغ مال لٹانے والی جو چل بسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔